إن ينصركم الله فلا غالب لكم اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 7 ہے اور انشاءاللہ اس کلاس میں آپ آیا نمبر 7 کو سٹارٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 7 سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو لاسٹ 2 آیات ہم نے پڑھی تھیں سورہ آل عمران کی 5 اور 6، ان دونوں آیات میں ہم نے تدبر کر لیا تھا، لیکن لاسٹ سینٹنس تک ابھی ہم نہیں پہنچے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو اشارہ کیا گیا حقیقت کی طرف کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی دنیا میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تو یہاں اسپیسیفکلی زمین آسمان کا نام لیا ہے، جبکہ مطلب یہ کہ کائنات میں، اس کے درمیان جتنی بھی کائنات، اس کے علاوہ، اس زمین آسمان کے علاوہ جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنی بھی عالمین ہیں، کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اور پھر آگے مزید اس کو پکا کرنے کے لیے اس سٹیٹمنٹ کو کہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ اگزامپل دی گئی، هو الذی، وہ ہی ہے وہ جو یصورکم، مؤنث ہے، مذکر ہے، یا اس میں کوئی نقص ہے، قسمت کے اعتبار سے، عمر، رزق، ہر لحاظ سے، یہ سب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جو اندھیری کوٹھری ہوتی ہے اس کے اندر وہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں اب سائنس بھی سارا کچھ جان چکی ہے اور وہ بھی حیران ہے، عقل بالکل حیران ہے اس کے بارے میں۔ ابھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کل میں کچھ سرچ کر رہی تھی تو نظر آئی، ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور جو بالکل بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو رلاتے ہیں نا، آپ کو پتا ہو، اگر وہ روئے گا نہیں تو اس کو رلاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جتنے سیکریشن ہوتے ہیں وہ نکلیں، تو وہ نکال رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کی ویڈیو تھی اور میں دیکھ کے اتنی مجھے ہو رہی تھی عجیب سی فیلنگ، بالکل وہ نیکڈ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، بیبی، اور وہ بیچ میں بول رہے تھے کہ 28 ویکس کا ہے تو یہ کیسے روئے گا، وہ رو نہیں رہا تھا، تو اس کو سانس لے رہا تھا لیکن رو نہیں رہا تھا، تو اس کو زور زور سے، اتنی زور سے وہ پیچھے مار رہے تھے اور آئل کے ساتھ لگا کے اس کی کمر کے اوپر مالش کرتے تھے، اور کبھی زور زور سے اس کو تھپڑ مارتے تھے، ایسے ایسے کر کے جھنجھوڑ رہے تھے، اور وہ دیکھنے میں اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ چھوٹے سے بچے کو مار رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد جو تھا وہ میں نے غور کیا کہ اس کو رلانا چاہ رہے تھے، اس کے منہ سے نکالتے بھی تھے سک کر کے
جو اس کے اندر لکوڈ سارے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں روتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کافی دیر وہ یہ پروسیجر کرتے رہے تو وہ اون اون کرنا شروع ہو گیا، جیسے بچہ ایسے شروع میں نہیں ایسے کرتا، آوازیں نکالتا ہے، پھر تھوڑا سا کرانا شروع ہو گیا، اور فائنلی 15 منٹ تک میں دیکھتی رہی، اور وہ اس کو آخر کار انہوں نے اس کو رلا دیا، اور وہ پھر رویا، پھر وہ کافی دیر اس پروسیجر کو بھی کرتے رہے، اس کے منہ میں پائپ ڈال کے، تو وہ تو مطلب امیجن کریں جب باہر آیا، میں یہ اصل غور میں یہ کر رہی تھی، اس میں غور کی چیز تھی کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ سارا جو لکوڈ میں ہوتا ہے، وہ پانی کے اندر جو ہوتا ہے وہ تو اس کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، اور کھانا جو ہے اس کی پیٹ کے تھرو جو پائپ ہے اس سے جا رہا ہوتا ہے، جو کارڈ ہوتی ہے، لیکن باقی سارا اس کے منہ میں، لیکن اس وقت اس کو کوئی ہارم نہیں ہوتا ہے نا۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو کس طرح کلین کرنا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ وہ اس خاص انوائرمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے پانی میں ہی رکھا ہوتا ہے، اور ادھر سے نکال کے تو پھر اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے، جب اس کو سانس لینا ہوتا ہے الگ سے اس کے بغیر اس ایٹماسفیئر کے، تو پھر اس کی سسٹم ہی بدل جاتا ہے سارا کا سارا۔ شاید آپ لوگوں نے بھی کوئی ایک ویڈیو دیکھی ہو کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی اس کو فوراً انہوں نے سوئمنگ پول میں ڈال دیا، تو وہ تیرنا شروع ہو گئے، سوئم کرنا شروع ہو گئے۔ میں ڈھونڈوں گی وہ ویڈیو، امیزنگ ویڈیو تھی، مطلب تھوڑی اس کے بعد چونکہ وہ اس کو عادت ہوتی ہے اس کے اندر، ورنہ تو دیکھیں بعد میں ہم سیکھتے ہیں نا، بعد میں ہم سیکھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی، میری بیٹی کو 20 منٹ تک ٹریٹ کیا گیا تھا رونے کے لیے، ایگزیکٹلی یہی چیز میں نے اس میں دیکھی ہے، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے یہ سارا پروسیس، سنا تو ہوا تھا، اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اس کو مطلب تھپیڑے لگاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کس طرح سیف ہوتا ہے، میں یہ عجیب سی مجھے بات لگی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کس طرح سیف ہوتا ہے، ہر ایک قسم کی تکلیف سے، ہر انوائرمنٹ کے مسئلے سے، انسانوں سے، ماں نے اس کو ایسے ایک باکس میں بند کیا ہوتا ہے، تو اور اوپر اندر وہی پانی بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی کھانا منہ سے نہیں جا رہا، منہ کے اندر پانی بھی جا رہا ہے، سب اس اندر جو بھی لکوڈ ہے اس کے اندر جو بھی ہے، لیکن جو ہی باہر نکلتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کی بدل کے رہ جاتی ہیں اور ان سیف ہو جاتا ہے۔ بالکل، خاص طور پہ بچہ پیدا ہونے کا جو ساری سٹیجز ہیں قرآن میں جو بتائی گئی، اور وہ اندر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تو سائنس سے سارا تعلق ہے نا، تو بہت سارے میں نے سنے ہیں ایسے مختلف ویڈیوز جس میں اس کو پڑھ کے جو سائنٹسٹ تھے، جو ڈاکٹرز تھے، وہ مسلمان ہوئے، جب قرآن میں جو سٹیجز بتائی گئی اس کے ساتھ اتنی میچ کرتی تھی، اور ایگزیکٹلی اسی طرح سا بتایا گیا، اور حدیث میں بھی، تو مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کو جیسے بھی بنایا، بہرحال تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کہاں بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اب تو باہر بھی بچے بناتے ہیں، مطلب جو پروسیجر کیے جاتے ہیں بچہ پیدا ہونے کی، جن ماؤں کے جو یوٹرس ہوتی ہے ویک ہوتی ہے اور ان کے بچے نہیں ادھر ٹھہر سکتے، کنسیو کر بھی لیں یا نہ کریں، تو پھر اس کے لیے مختلف پروسیجر، اور ماشاءاللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہماری فیملی میں بھی ہوا ہے اس طرح کے بچے، اور وہ نارمل، لیکن وہ بھی بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے، وہ بھی علم تو اللہ نے ہی دیا نا انسانوں کو، یعنی اس انوائرمنٹ کو لوگوں نے بنایا ہے، باہر بن چکا ہے وہ انوائرمنٹ، لیکن وہ بھی سارا کچھ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی انسان کو دیا ہے، تو یہاں پہ بھی سیم ایگزیکٹلی وہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کیفَ یشاء، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، کیفا کو ہم اچھی طرح سے جان چکے کہ یہ حالت بتانے کے لیے کنڈیشن اور مختلف استعمالات ہوتے ہیں، یہاں پہ جو معنی اس کا آ رہا ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے، جس حالت میں وہ چاہتا ہے ویسے وہ بناتا ہے، اس میں انسان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، اپنی ہائٹ نہیں بڑھا سکتا، اپنی شکل نہیں بدل سکتا، اپنا رنگ نہیں بدل سکتا، ویسے اب تو سنا ہے کہ کوئی انجیکشن آ گئے ہیں بعد میں لوگ لگاتے ہیں جس سے وائٹ ہو جاتے ہیں،
واللہ عالم، یقیناً اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے، شکلیں بھی لوگ بدل رہے ہیں سرجریوں کے تھرو، لیکن جیسے وہ چاہتے ہیں اکثر بگاڑ لیتے ہیں اپنی شکل، جو پہلے والی اللہ والی ہوتی ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے چاہا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اسی کی طرف پلٹنا ہے، تو وہ جیسے اس نے بنایا اس پہ خوش رہیں۔ شیطان ہی کے سارے وعدے ہیں اور شیطان ہی کوششیں، لیکن انسان کو ساتھ ساتھ کہا ہے نا کہ اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نقلی بال لگانا بھی منع ہے، حدیث سنی ہوگی آپ نے، اس کی کتنی سختی ہے۔ نقلی بال، نقلی چیزیں جو بھی ہیں استعمال کرتے لوگ، وہ منع ہے نقلی بال۔ اگر کسی کے بال گر گئے ہیں، نہیں ہیں، تو خوبصورتی کے لیے، اور جو ایکسٹرا بال ویگ لگواتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ منع ہے۔ تو نقلی پلکیں، ابھی کوئی مجھے ملی تھی خاتون جاننے والی، وہ لگوا کے آئی تھی، تو اس نے کہا میں نے لگوا لی ہیں، وہ پرماننٹ لگتی ہے نا کچھ مہینوں کے لیے، تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے، تو میں نے کہا چلو پہلے نہیں پتا تھا، پتہ چل گیا وہ اتروا دو۔ پھر وہ اب اتنے پیسے لگا کے لگوائی تھی تو اس کا دل نہیں کر رہا تھا، تو کچھ عرصہ لگائی، پھر اس نے اتروا دی نا۔ ٹیٹو اور یہ سب چیزیں اس لیے منع ہے نا کہ اللہ کی تخلیق میں جو آپ چینجز کرتے ہیں وہ سب گناہ ہے۔ بس آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آخر میں پھر وہی دعویٰ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اب اس میں پہلے شروع میں تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی گئی نا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اس کی مزید دلیلیں جو ملی، کائنات کا جو سارا سلسلہ ہے، سب کچھ ہے، تو اس لحاظ سے پھر اب یہاں پہ دیکھیں العزیز الحکیم، اس کا کیا تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ، بتائیں؟ عزیز کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ اس ایٹریبیوٹ کا کیا میننگ ہے؟ العزیز زبردست ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور حکیم حکمت والا ہے، پاورفل ہے، بالکل۔ عزیز کا کیا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ؟ آیت کے جو اندر خبر دی جا رہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیں گے یہاں ایکچولی انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے نا، اپنی جو کریشن کی تخلیق، جی بالکل، تخلیق کی بات ہو رہی کہ وہ اس کی تخلیق ہے، اور اس کی تصویر سازی پر اس کو پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں اس سے تعلق عزیز کا، یہ کام جو ہے یہ وہی کرے گا کیونکہ اس کی تخلیق ہے، شکل بنانے میں وہ جیسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زبردست ہے، کیونکہ وہ اس کو قدرت حاصل ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اسی کی عام انسانوں جس کو بنایا وہ خود تو نہیں کرے گا، اور اس کا تعلق پھر آگے جا کے کس کے ساتھ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہ جو دیا ہے نا اگزامپل، یہ عزیز اس لیے یہاں پہ آیا ہے، اور یہ دلیل جو ہے نصارہ کا جو شبہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی بھی ہے، اس کا یہ ایکچولی جواب ہے، نصارہ کے شبے کا جواب ہے۔ عیسائیوں کے دل میں آپ کو پتہ ہے کہ توحید اور رسالت کے متعلق بہت سارے شبہات تھے، اور آگے پھر اب آیت بھی اسی سے متعلق آ رہی ہے، جنہیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اس صورت میں دور کریں گے، آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ تو یہ پہلا شبہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ان کا کیا نام دیے ہوئے، کلمت اللہ، روح اللہ، ابن اللہ، انجیل میں یا ان کی جو کتابیں اس میں یہ سارے ان کے لیے لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں نا انہوں نے۔ تو اس قسم کے جو مختلف کوئی بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے خاص قسم کی نسبت ہے، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو غائب کی چیزوں کا علم دیا ہے، اور پھر جو حاجات کو وہ پورا کرتے اس کا اختیار دے رکھا ہے نا، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریزیمبل کرتے تھے۔ اوتار، ہاں، عرب اس کا ہندی کا جو ورڈ ہے اوتار بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، اوتاری کا اصل میننگ ہی ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے نا۔ اور پھر حکیم، حکیم کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ حکمت والا، وہ حکیم ہے۔ اچھا، اب حکمت کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، بتائیں؟ یہاں پہ حکیم کو کیسے ریلیٹ کریں گے اس کے ساتھ؟ آیت میں جو پوائنٹس بتائے گئے اس سے تعلق بتائیں۔ حکیم
حکمت اور دانائی، حکمت دانائی سے تعلق رکھتی ہے نا، تو بتائیں اس کے ساتھ اس کو کیسے کریں گے؟ گڈ، میں آپ کے پہلے پڑھ لیتی ہوں کہ جس طرح صورت اس انسان کے جس کو بنا رہا ہے اس کے لیے صحیح ہے. ویری گڈ. نتھنگ از آؤٹ آف ہز وزڈم. ویری گڈ. جیسے چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کے اوپر کون سی ناک لگانی ہے، کس کے اوپر کیا کرنا ہے، کتنا اس کو کیسا بنانا ہے نا. مخلوق میں، بالکل اپنی مخلوق میں اللہ پلانڈ آل کریشن، جیسے چاہتا. بالکل میں اس کی حکمت ہے. بالکل ایکچولی یہ انسان کو جو بنانے کا عمل ہے نا، یہ کیا ہے؟ ایک تخلیق کا عمل ہے نا، تخلیقی عمل ہے. ماشاءاللہ. آپ کا بھی کمنٹ پڑھوں. اس کو پتا ہے کہ کون سی صورت کے لیے بہتر ہے، وہ سب جانتا ہے. بالکل اس کا، اس مخلوق کا، اس انسان کا قسمت، رزق، لائف سپین کنٹرول بائی ہم بیکاز ہی از الحکیم. ویری گڈ. اچھا اب یہاں پہ ذرا تھوڑا غور کریں حکیم کے ورڈ کے اعتبار سے. دیکھیں یہ ہے تخلیق کا عمل، تصویر سازی. اب جیسے ہم انسان بھی، لوگ بھی بناتے ہیں نا تصویریں وغیرہ، انسانوں کی بنانا تو منع ہے لیکن باقی چیزوں کی تو بنا سکتے ہیں نا. یا کوئی بھی چیز کی تخلیق، انسان بھی تخلیق کرتا ہے، چیز کو کریٹ کرتا ہے اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے. فرسٹ ٹائم تو نہیں کرتا، ظاہر ہے وہ بنی ہوئی چیز کے حساب سے بناتا ہے نا. لیکن تخلیقی عمل جو ہے اس میں کوئی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے نا، کیونکہ یہ جو تخلیقی عمل ہے بڑی گہرائی اور اس میں ایک ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے نا، کوئی بھی تخلیقی. لیکن یہاں پہ تو خاص طور پہ انسان کی تخلیق ہے جو انسان تو نہیں کر سکتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. جب انسان کوئی چیزیں کرتا ہے، انسان کوئی تخلیق کرتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، کرتا ہے. ایون دیکھیں باہر جب بچوں کو انکیوبیٹر میں یا جو بھی ان کا پروسیس ہے جہاں وہ کرتے ہیں، بیسیکلی تو اللہ ہی تخلیق کرتا ہے اس کو بھی، بچے کو جو سپرم کے ذریعے، وہ بعد میں اس کے جو ایمبریو بنتا ہے اس کو بعد میں وہ لوگ ٹیک کیئر کرتے ہیں نا. بیسک تو وہ بھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ماں کا اور باپ کا سپرم لے کے ہی تو اس کو تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں. لیکن پھر بھی اس میں کوئی پراپر تخلیقی ٹیکنالوجی تو استعمال ہوتی ہے نا. اس کے اندر کتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہوتی ہوں گی نا. یعنی ضروری تو نہیں کہ 100% ہر دفعہ رزلٹ آتا ہو. اور جب بگننگ کی ہوگی، جب انہوں نے تجربہ کیا ہوگا، شروع کیا ہوگا ایکسپیریمنٹ، تو اس میں کتنی دفعہ رکاوٹ آئی ہوگی. کئی چیزیں مشینری یوز ہو رہی ہے نا، تو وہ جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ہی ان کو یہ ذریعہ بھی بتایا اور اس کے ذریعے انسان کو بنایا گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں حکیم کا مطلب حکمت، دانائی کا مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے، جو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے. بالکل ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات بولی. دے کینٹ چوز جینڈر. مطلب کچھ حد وہ صرف اس بچے کو بعد میں، مطلب یوں کہنا چاہیے اس ایمبریو جو بنتا ہے اس کو آگے بڑا کرنے میں مدد کرتے ہیں نا خود سے، لیکن بنا تو نہیں سکتے نا. وہ تو بیسک مادہ تو ادھر سے ہی لینا پڑتا ہے نا، ڈیولپ کرتے ہیں بس خالی نا. تو اس لیے یہاں پہ یہ حکیم جو ہے، حکمت کیا ہے اس بندے کی، کس طرح سے اس کو بنانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ استعمال. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہوتے ہیں نا، یہ سب کا تعلق جو ہوتا ہے آیت کے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم عزیز حکیم کو پیچھے والی آیت سے بھی کریں 5، کیونکہ اس کی کنٹینیوشن ہے کہ جو کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے سب کچھ ہے وہ اس کی حکمت ہے. اس نے کیوں چھپا، کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں نہیں پتا. اگلی آیت میں جا کے یہ بات بڑی کھل کے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور نعوذ باللہ ہم لوگوں کے ہاں لوگ کیسی کیسی زبان بولتے ہیں. میں کبھی غصے میں آ کے، کبھی جہالت میں لوگ اپنی ذات کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوا، ایسے کرتے ہیں نا ہم ڈسکس. لوگ کہہ دیتے ہیں اس طرح غصے میں، فلاں کو دیکھو دوسروں کو آئیڈیلائز کر رہے تو اللہ نے پیدا کیا. آپ کون ہوتے ہو اس بات کے اوپر اعتراض کرنے والے، یا اپنی جسمانی ساخت کے اوپر. اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری دنیا میں کیا کچھ خرابیاں ہو گئی ہیں. اور تو اور چلیں جی، سرجریاں کرانا، شکل میں تھوڑی تبدیلی کرنا تو اور بات، اب تو پوری جینڈر چینج ہو رہی ہے.
پورے اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے سارے جسم کے اعضاء ہیں انہوں کو ہی بدل دیتے ہیں، ریموو ہی کر دیتے ہیں، دوسرے لگا لیتے ہیں. استغفر اللہ. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی موقع ملا دیکھنے کا. یہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ آیات کا جو سارا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ کرسچنز کے حوالے سے یہ ہم کر رہے ہیں نا. یہاں پہ صورت بنانے کی جو بات ہے ماؤں کے پیٹ میں، اور ظاہر ہے جو پروسیس ہے، پرابلم جو پروسیس ہے پورا ایگزیکٹلی وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا ملاپ اور سارا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے. تو یہ اسپیسیفکلی یہ ٹاپک کیوں آ رہا ہے یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے تو باپ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ کی نہیں ہے. حضرت اماں حوا جو تھی وہ کیسے پیدا ہوئی؟ وہ کیسے پیدا؟ ان کی ماں نہیں تھی. سوچے نا ذرا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا. حضرت اماں حوا کو تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا نا، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن ہر ان تمام کا دیکھیں کہ ان کو کس طرح پیدا کیا نا. تو اس کی حکمتیں ہیں یہ، اور اس کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا. یہاں اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے بتایا، اور پھر اس تخلیق کے ساتھ جوڑ دیا کہ حضرت اماں حوا کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، جس کو جیسے چاہتا ہے وہ اس کو پیدا کر سکتا ہے. چاہے ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، وہ تو اللہ نے پیدا کرنا ہے. وہ ماں باپ تو ایک ذریعہ ہے نا اس کو پیدا کرنے کے نا. تو یہاں لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس میں بھی جو عزیز ہے قدرت کاملہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی اشارہ ہے، اور حکیم سے علم حقیقی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر حضرت مزے کی بات، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ان کے بیٹے یا اس طرح، تو پھر ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی پیٹ سے پیدا کیا نا. وہ کیسے؟ کوئی خودی سے تھوڑی پیدا ہوئے. ان کو کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ بھی تو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہو کے آئے ہیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص شکل دی، سب کچھ دیا، اور بقول ان کے کہ وہ تو سولی پہ چڑھ گئے. تو اللہ تو زندہ ہے، الحی ہے، وہ کہاں گئے؟ مطلب یہ آگے جا کے ابھی چونکہ ان کے ساتھ جو بات چیت ہوگی نا وہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. وہی ہے وہ جس نے انزلہ، اس نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، منہ اس میں، آیات آیات ہیں، محکمات محکم پختہ، ہن وہ سب، ام الکتابی کتاب کی ماں ہیں، کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ اور کچھ دوسری، اور اس کے علاوہ دوسری متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ جو، فی قلوبہم ہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، وہ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغن کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ جو کہ متشابہات ہیں اس میں سے، منہ اس میں سے، ابتغاء الفتنتی چاہنے کے لیے فساد گمراہی، جی جو رائٹ پاتھ پہ نہیں ہے بالکل. وابتغاء ڈھونڈنا، تعویلہ اس کا یعنی اس کی تعویل، وما اور نہیں، یعلمون اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل. والراسخون اور راسخ یعنی کہ جو مضبوط ہیں، فی العلم علم میں راسخ لوگ، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، ساتھ اس کے، کلن
سب کا سب من اندی ربنا، سب کا سب اللہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، جو بھی ہمارے رب کی طرف سے اس سب پر ہم ایمان لائے۔ وما یذکروا، اور نہیں سمجھتے، نصیحت حاصل کرتے، الا ایکسپٹ اول الالباب، عقل والے، یعنی اس سے نصیحت لیتے ہیں صرف عقل والے، سوائے ان کے اور کوئی نہیں لیتا۔ تو بیسیکلی معنی کیا ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے نازل کی کتاب، اور اس کتاب میں کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور وہ اس کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری ہیں جو مشابہات ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر فساد ہے، ٹیڑھ ہے، تو وہ محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ وہ فتنے کے لیے، اس کی تعویل جو اس کی اصل ہے وہ جاننے کے لیے، اور اس کی تعویل جو ہے یعنی جو اس کا اصل معنی ہے وہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخ جو لوگ ہیں علم کے اندر، جو راسخ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مان لائے ہیں سب پر، ہر چیز پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس سے صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عام معنی، سمپل معنی یہی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ہم اس کا کرتے ہیں انالیسز ورڈ بائی ورڈ، اور پھر اس کی لغت پہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ظاہر کلمہ کیا ہے؟ اسم، اور وہ ہے اسم ضمیر فرسٹ، تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مبتدا، ضمیر فصل ہے تو مبتدا ہی ہے۔ خبر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہی کو ضمیر آتی ہے اور اس کے بعد اسم و موصول آ جائے تو وہ اس کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ وہی ہے وہ جو، لیکن اسم و موصول ظاہر ہے اپنا پورا معنی تو نہیں دیتا، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ، اور وہ صلہ پھر آگے ہوتا ہے، ٹھیک، اور وہ کیا ہے؟ انزلہ، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، تو انزلہ فعل ماضی کا صیغہ، فارم بہت کلیئر ہے، نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تو حمزہ شروع میں جو فتح کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ فارم 4، انزلہ ینزلو، انزال مصدر، علیہ کا آپ پر، کا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ کتاب کس پہ نازل کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، جو یہ حروف ہیں ان کو ہم تدبر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا معنی دے رہے ہیں۔ الکتابہ، کتاب نازل کی، اب یہاں پہ کوئی نام نہیں لیا جا رہا، ضمیر استعمال ہو رہی ہے، نہ کتاب کا نام لیا جا رہا ہے، تو پھر کیسے سمجھ آئے گی کون سی کتاب ہے؟ وہ ہم سمجھ سکتے ہیں سیاق و سباق سے، اور سارا، اور قرآن کے اندر ہے، اور الف لام بھی آ رہا ہے اس کے اندر، تو آپ کے لیے ضمیر بھی استعمال ہو رہی ہے، تو پھر کون سی کتاب ہے؟ قرآن، قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ مصدر استعمال ہو گیا یہاں پہ کاتبہ کا، کتاب نازل کی، یہ کیا ہے؟ فتح کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے آپ پر نازل کیا، آپ پر اتاری، کیا اتارا؟ کتاب، تو مفعولون بھی، ٹھیک۔ منہ، اس میں، یہاں تک بات پوری ہو گئی ہے، ایک پوائنٹ کے اس پہ ہوا، اب یہاں سے منہ، اس میں، آیات، آیات ہیں محکمات، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف، یعنی اس کتاب میں، کتاب میں کیا ہیں؟ آیات۔ منہ جار مجرور شروع میں آ گیا، تو اس سے کیا سمجھ آئی؟ یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے نا کہ خبر مقدم ہے اور محذوف ہے، ٹھیک ہے، خبر مقدم ہے اور محذوف ہے، اوکے، تو پھر مبتدا کہاں ہے؟ وہ مبتدا مؤخر ہونا چاہیے، اور اس کو جب مؤخر ہوتا ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر نکرہ، تو کوئی ہے یہاں پہ نکرہ؟ بالکل، آیاتن، جمع ہے آیاتن کی، یہ ہو گیا مبتدا مؤخر نکرہ۔ اچھا چلیں، محکمات، آپ نے مغنی میں پڑھا تھا نا کہ مبتدا مؤخر نکرہ جب آتا ہے تو مبتدا کیسے بنتا ہے نکرہ، تو یہ کس ٹائپ کا نکرہ ہے؟ نکرہ کی کوئی ٹائپ بتا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک پورا ٹاپک پڑھا ہوا ہے بہت اچھا ہم نے مبتدا خبر کے بارے میں، اس کو کیا کہیں گے؟ کس ٹائپ کا یہاں پہ کہیں گے؟
شاباش. تخصیص اور نکرہ مقصو آگے کیا ہے؟ اب یہ نکرہ ہے نا، تو محکمات اس کی کیا پوزیشن ہے؟ صفہ، نعت ہے نا، یہ اس کی نعت ہے نا یہ. تو اب جب اس کی نعت آ جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ موصوفہ. نکرہ ہے نا یہ، تو اس کے آنے سے پھر یہ اس کے اندر ایک وہ آ گیا نا کہ اس کی صفت آ گئی نا آگے، تو یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے. تو یہ کون سی ٹائپ کی آیات ہے؟ جو محکمات ہے. جی بالکل. تو یہ معرفہ کے پھر قریب ہو جاتا ہے. خیر اس میں تو بہت ساری آپشنز ہم نے پڑھی تھی کہ شروع میں جب نکرہ آئے تو اس کی کیا کیا پھر وہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ دیکھ کے آئیے گا وہ سارے نوٹس، تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دیکھیں گے، رائٹ، معنی کے اس میں جا کے پھر ڈسکس کریں گے. تو فی الحال یہی ٹھیک ہے. بہرحال تو یہاں پہ یہ اس کی نعت ہے، تو جب نعت آ گئی تو پھر یہ خاص محکم آیات. ٹھیک ہے. تو جار مجرور، خبر مقدم محذوف، اور یہ ہو گیا نکرہ، اور پھر یہ اس کی نعت. اچھا یہاں پہ جو خبر ہے وہ معنی کے لحاظ سے کوئی آپ بتا سکتے ہیں کیا پاسبلٹی ہے نکالی جا سکتی؟ کیونکہ ہم نے تو بہت ساری ایسے پڑھے ہوئے ہیں نا. جی موجود، بالکل اس میں موجود ہیں محکم آیات. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کلیئر ہو گیا. تو بہت ایزی ہے یہ، تو یہ ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ موجود ہے. عام معنی جو ایزی معنی ہے وہ یہی بنے گا. اوکے. اچھا اب میرا اگلا سوال ہے، ہوا سے تو ہو گیا نا مبتدا، یہ مطلب جملہ اسمیہ، جملوں کی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں نا، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اوکے. اس کے بعد جو جملہ تھا یہ کیا ہے؟ صلہ، صلۃ الموصول نا. اور اس میں ضمیر عائد کہاں ہے؟ اس کے اندر محذوف جو الذی کی طرف جا رہی ہے، ہوا کی ضمیر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہی، رائٹ. یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، وہی ہے وہ جو اس نے نازل کی آپ پر کتاب. یہ ہوگی بات. اب آگے ایک الگ سے جملہ اسمیہ آ گیا، اس میں آیات ہے محکمات. یہ کون سا ٹائپ کا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. اس کی کوئی جملوں کی بھی تو اپنی اپنی کبھی کبھی پوزیشنز ہوتی ہیں نا، جیسے یہ صلۃ الموصول ہے لیکن اس کا اعراب لا محلہ لہ ہے، لیکن ہے تو صحیح. کیا اس کی کوئی پوزیشن بنے گی؟ اس کی کوئی پوزیشن ہے اس جملے کی؟ جی ماشاءاللہ. کس کی حالت یہ بتا رہا ہے یہ جملہ؟ کس کی حالت بتا رہا ہے؟ جی کتاب کی. یہ تو یہ جملہ حال ہے. آپ نے یہ بھی رول اچھی طرح سمجھا ہوا ہے کہ جب کوئی جملہ حال بنتا ہے تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے رابط جو اس کی طرف جاتی ہے، جس کا وہ حال. تو ذوالحال کون ہے یہاں پہ؟ صاحب الحال کتاب. تو کون سی ضمیر ہے جو پلٹتی ہے؟ فی محلی نصب حال. جی یہ ہو کی ضمیر، اس کی طرف جانا ضروری ہے نا، ایک راجع اس کا. تو یہ ہوگی بات. تو یہ سبحان اللہ اس کتاب کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر آیات ہے محکمات. اس کے بعد آگے آ جائے، ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے نا، ظاہر ہے. ہنہ، پھر دوبارہ آگے ضمیر آ گئی، ہنہ کی ضمیر جو کہ جمع کی ضمیر ہے. اس کی بھی پوزیشن پھر کیا ہوگی؟ مبتدا. اس کے بعد ام الکتابی، مرکب اضافی. ابھی مرکب اضافی بھی ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ. امو مرفوع حالت میں ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ خبر. وہ ماں ہے. اگر لفظی معنی کریں تو اسی طرح ہم میننگ کریں گے نا کہ وہ ماں ہے. کس کی؟ کتاب کی. سبحان اللہ. ام الکتاب وہ کتاب کی ماں ہے. لفظی میننگ تو یہ ہوگا. کتاب سے مراد یہ. ہنہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کون ماں ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے ضمیر کا؟ ماں ہیں آیات کی طرف. اچھا یہاں ابھی انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم بات کریں گے آیات جو ہیں جمع ہے آیاتن کی نا، رائٹ. کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے نا، آیات غیر عاقل ہے.
غیر عاقل کی جمع مؤنث ہے، تو یہاں پہ پھر یہ جمع کی ضمیر آ رہی، جبکہ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے کہ واحد مؤنث کی ضمیر آنی چاہیے، نہیں؟ تو یہاں اصولاً کیا آنا چاہیے تھا؟ ہیا نہیں آنا چاہیے تھا، ہے نا؟ آنا چاہیے تھا نا. تو اس کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تدبر میں ڈسکس، جسٹ آپ کو میں وہ کرنی، تو یہ ضمیر غائب ہے، دونوں آ سکتی ہیں، ویری گڈ. لیکن پھر بھی کیوں آئی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی تو ہوگی نا ایسی چیز جو خاص ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکس، آپ لوگ بھی سوچیں پھر بتائیے گا. تو مبتدا کی خبر، الکتابی مضاف الیہ، کتاب کی ماں، یا دوسرا جو اصل معنی ہے کتاب کی اصل، حرف عطف، اخرو. اخرو کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اخرو ایک حرکت ہے اس کے اوپر، یہ واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے یہ؟ غیر منصرف ہے. اس کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے یہ یہاں پہ جمع ہے، اس میں مدینہ بک میں آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے، سب انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں نے ادھر لغت میں لکھا ہے، وہاں پھر ہم دیکھتے ہیں. متشابہاتن، اچھا اس کی پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن مرفوع حالت میں ہے، یہ اس کی کیا پوزیشن ہے یہ بتائیں آپ. شاباش. پوزیشن معطوف، ٹھیک ہے. کس پر معطوف ہے؟ معطوف الہی بتائیں. اخرو متشابہات، تھوڑا غلط لکھ کے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اخرو جو ہے آیات کے اوپر ہے نا معطوف، کہ کتاب میں اس میں محکم آیات ہے اور دوسری متشابہ، دوسری کیا؟ دوسری آیات متشابہات. یہ تو جملہ ادھر ہو گیا نا کہ وہ ام الکتاب ہیں، وہ یعنی کتاب کی ام ہے. ہنہ کی ضمیر جو ہے یہ آیات محکمات کی طرف جا رہی ہیں، تو یہاں پہ یہ بات پوری ہوگی. اور دوسری جو ہے متشابہات ہے، تو یہ اس کے اوپر معطوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کری ہے اس میں محکم آیات ہے اور متشابہات ہے، یہاں پہ اس کے اوپر اس کو معطوف کریں گے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو متشابہ یہاں پہ پھر اخرو جو ہے یہ اس کے اوپر معطوف ہے نا یہ. ٹھیک، تو آگے پھر دیکھ لیں اسی کے حکم میں پھر ہوگا نا یہ اسی طرح. تو متشابہات اس کی نعت ہے جیسے محکمات کی، تو یہ پورا مرکب توصیفی ہے نا، تو یہ اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی پورا مرکب یا ورڈ ٹو ورڈ کر لینا. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر حرکت ایک ہی آئے گی. تو یہ یعنی یہ کہ آیاتن، یا اگر یہ ہوتا تو آیاتن متشابہات ہے، لیکن دوسری کا لفظ استعمال ہوا. ذرا نوٹ کریں، یہ انشاءاللہ تدبر میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں محکم آیات ہے اور متشابہ آیات ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. اچھا آپ مجھے بتائیں، ایک فا کو بعد میں دیکھتے ہیں. اما کس ٹائپ کا یہاں پہ کلمہ ہے؟ اما، اما شرط میں بھی استعمال ہوتا ہے. حرفو یہاں کیا معنی دے رہا ہے؟ پورا نام اس کا اگر آپ بتا سکیں پورا نام کیا ہے؟ حرفو، حرف تو ہے، یہ تو پکی بات ہے. جی ماشاءاللہ. حرفو شرط و تفصیل یا حرفو تفصیل و شرط. کیا پھر یہ شرط جب آتا ہے تو جزم دیتا ہے؟ یہ شرط کے جب معنی میں آتا ہے تو نہیں، غیر جازم. تو پھر اس کا پورا نام لے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تاکید کے لیے بھی تاکید بھی دیتا ہے یہ. تو اس کا اگر ہم پورا نام دیکھیں نا تو وہ ہوتا ہے حرفو تفصیل. ابھی تو یہاں تفصیل کے لیے آ رہا ہے نا، تفصیل و شرط و توکید، غیر جازم پورا نام. پھر وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں استعمال ہوا ہے. یہاں پہ اب یہ دو میں سے ایک
کی بات ہوتی ہے نا تو دو یا دو گروہوں یا دو لوگوں یا اس سے زیادہ لوگوں، تو پھر وہاں پہ جب اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے تو اس لحاظ سے. اب یہاں پہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، تفصیل کس سینس میں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ بس رہے وہ لوگ فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن کجی ہے. تو الذین اما کے بعد الذین اسم موصول ہے. اب بتائیں اس کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ، نیا جملہ؟ جی بالکل، اور آپ نے یہ پڑھا بھی ہوا ہے کہ اس کے بعد مبتدا آتا ہے. ٹھیک ہے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، جار مجرور متعلق فی قلوبی جار مجرور متعلق کس سے تعلق جوڑیں اس کا، خبر کہاں ہے اس کی، زیغن نہیں جی، محذوف. یہاں پہ محذوف خبر ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے بھی تو پھر الگ جملہ اس کے ساتھ تو نہیں آپ کر سکتے. ان کے دلوں میں زیغن، اچھا ان کے دلوں میں موجود ہے. الذین آ گیا نا، تو الذین کی آگے پھر ہمیں کیا چاہیے، الذین کا صلہ بھی تو چاہیے نا ہمیں، رائٹ، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے نا. تو فی الحال تو ہم یہ کہیں گے جار مجرور وہ ہو گیا. تو آگے پھر زیغن کی پوزیشن بتائیں کیا ہے، یہ نکرہ استعمال ہو رہا ہے اور مرفوع ہے. الگ الگ پہلے دیکھ لیں پھر ملا کے دیکھتے ہیں، بتائیں. مبتدا مؤخر، شاباش، ویری گڈ. تو یہ مبتدا مؤخر ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ الذین پہلا مبتدا ہو گیا، فی قلوبہم جار مجرور مقدم، فی قلوبی جار مجرور مقدم، زیغن مبتدا مؤخر، رائٹ. تو اب اس کی خبر محذوف ہے یہاں پہ، الذین کی خبر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہ الذین کے بعد آپ لائن لگا لیں نا یہاں پہ، یہ الذین کے بعد تو صلہ چاہیے نا، تو یہاں پہ فی قلوبی جار مجرور مقدم ہے، تو اس سے پہلے یہاں خبر ہے اور مبتدا مؤخر ہے جیسے اوپر تھا. ٹھیک ہے، زیغن جو ہے مبتدا مؤخر ہے نا، اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے جار مجرور مقدم، اور یہ یہاں تک اس کی کیا پوزیشن ہے، صلہ، اس کی پوزیشن ہے صلہ، صلۃ الموصول. یہ ان لوگوں کو ڈیفائن کر رہا ہے نا، یہ الذین کو ڈیفائن کر رہا ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کلیئر ہو گیا نا، یہ تو ایزی ہے. اب آپ کو ہاں، کیونکہ الگ الگ دیکھیں نا تو ورنہ وہ ایک لائن میں دیکھیں تو پھر کنفیوژن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں نا. اچھا جی، اب بتائیں فا یتبعون، یہ فا کس ٹائپ کا ہے، اما استعمال جب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے جواب پر فا آتا ہے، کیونکہ اما شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. یہاں شرط کے لیے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یہاں شرط کے لیے نہیں ہے، یہاں تفصیل بتا رہا ہے، یہاں ان لوگوں کی تفصیل بتا رہا ہے. تو لیکن پھر بھی چونکہ یہ شرط کا معنی بھی دے رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کے جواب کے اوپر فا آتا ہی ہے. اور اس فا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رابط کے طور پہ، یا الفاء واقعۃ فی جواب اما، شرط نہیں، اما کا جواب، تو یہ اما کا جواب ہے کیونکہ معنی میں بھی دیکھ رہے ہیں نا. پس رہی بات ان لوگوں کی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، پس یتبعون وہ سب پیروی کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے، ٹیڑھ کی وجہ سے وہ پیروی کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو صلۃ الموصول جملہ اسمیہ تھا یہ والا، تو اس میں ضمیر عائد بھی تو چاہیے تھی نا ہمیں، الذین کی طرف پلٹ رہی ہے تو بتائیں گے کیا ضمیر عائد ہے. یہ ہم کی ضمیر، ان کے دلوں میں، ہم کی ضمیر جو ہے نا یہ ادھر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں، انہی کی بات ہو رہی ہے نا، وہ لوگ ان کے دلوں میں. اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں، زیغن جو ہے یہ مبتدا نکرہ ہے، اس کے ساتھ نعت نہیں آ رہی ہے، اوپر تو نعت آئی تھی نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں نکرہ بعد میں آ رہا ہے، مؤخر ہو رہا ہے، تو یہاں پہ جو جار مجرور جب مقدم آتا ہے تو کیوں آتا ہے، اس سے کیا معنی میں فرق پڑتا ہے، یہ چیزیں آپ سب پڑھ چکے ہوئے ہیں. ویسے تو ایزی ہے، تاکید ہی ہوتی ہے ظاہر اس میں، لیکن وہ ذرا تھوڑا سا ضرور پلیز دیکھ لیا کریں
مغنی کے نوٹس کو، میں آپ کو یا ہنٹ دے رہی ہوں، یاد کروا رہی ہوں. چلیں، فا انا اس کا اما کا جواب ہے اور یہ اس پہ استعمال ہو رہا ہے. یتبعون، یہ کون سی والی فارم ہے؟ مجرد ہے، مزید فی ہی ہے؟ یہ بس آپ بتا دیں یہ کون سی والی فارم ہے. یتبعون. اچھا، روٹ ورڈ اگر دیکھیں تو تا با آئین یہ ہوتا ہے نا، رائٹ. اور شروع میں مضارع کی علامت آ گئی یا، اس کے بعد مضارع کی علامت کے بعد تا کے اوپر تشدید ہے، تو اٹ مینز کہ یہاں پہ 2 تا ہے، ایک اور تا کا اضافہ کر لیں. آگے تو با ہے اور آئین ہے اور واو نون ہے، وہ تو چھوڑ دیں. تو یہ 2 تا جو ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ تو یہ کون سی والی فارم ہوئی پھر؟ فارم جی، باب افتعال، یعنی کہ فارم 8. تو کون سی والی پہلی تا باب کی ہے یا دوسری تا؟ یہ بھی آپ بتا دیں. یہ بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس سے سمجھ آ جاتی ہے. کیونکہ فارم 8 پہلی تا جو ہے وہ باب کی ہے یا دوسری تا؟ دوسری والی، یہ وزن کی ہے. کیونکہ فارم 8 میں جو فا کلمہ ہوتا ہے تا سے پہلے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو فا کلمہ جو ہے وہ یہ والی تا ہے جو ہے، پہلے تو مضارع کی علامت ہے نا، اس کے بعد جو تا ہے یہ والی، یہ ہے وزن کی. ٹھیک ہے جی، وہ فا کلمہ ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا. تو یہ اس کو ادغام کر دیا، چونکہ اتفاق کی بات ہے کیونکہ روٹ ورڈ کی بھی تا آ گئی نا. تو ادروائز اگر اس کو ہم کھول کے لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ یہ مضارع کا صیغہ نا فارم یفتعلون تھا، کیونکہ پہلی تا کے اوپر سکون ہوگا اور دوسری تا جو ہے اس کے اوپر فتح ہے نا. یتّیون اس طرح کر کے، تو وہ چینجز آ گئی اس کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے. بہرحال فارم 8 ہے مزید فی ہی کی، اور اس کا جمع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے کہ وہ سب پیروی کرتے ہیں. اچھا، یہ کون ہے وہ سب؟ کہاں کس کی طرف جا رہا ہے یہ واؤ کی ضمیر؟ مرفوع حالت میں ہے، مضارع 3 ہے یا 6 ہے؟ آپ لوگ 2 رائے دے رہے ہیں. جی 6 ہوئی نا، کیونکہ تا ہے نا یہاں پہ، تا. تو تا کو بھی تو دیکھنا ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے نا. تو یہاں پہ اس کے اندر 2 لیٹرز کا اضافہ ہے. شابہ روٹ ورڈ ہے، تا اور الف. یہ فارم 6 میں شروع میں تا آتی ہے اور یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ فارم 6 ہے. یہ مضارع کا نہیں، آپ اس لیے شاید غلط آپ سمجھ گئے کہ یہ مضارع کا ہے تو تا اس کی ہے اور یہ ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کے، ہاں ویسے تو فارم 3 کے ساتھ ہی اس شروع میں تا لگاتے ہیں نا، فَعَلَ تشابہ، تو وہ اس طرح ہو سکتے. شابہ ہوتا تو شاید اس طرح ہوتا. چلیں بہرحال، تو یہ فارم 6 ہے. اب فارمز جو ہیں یہ استعمال ہو رہی ہیں جب ہم کریں گے نا، یہ آپ کو میں نیکسٹ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ آپ ان کی خصوصیات ضرور دیکھ کے آئیے گا. فارم 8، فارم 6، کیونکہ وہ اس کے معنی کے اندر شامل ہوں گی نا. آخر یہ ڈیفرنٹ فارمز استعمال ہوتی ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا. چلیں، منہو جار مجرور متعلق ظاہر اس فعل کے ہے، اور ابتغاء منصوب ہے. کیا پوزیشن ہے؟ تلاش کرنے کے لیے. ہاں، مفعول لہو یا مفعول لاجلہ ہی، اور وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ریزن کے لیے. دیکھیں نا، معنی کے اعتبار سے دیکھیں نا، اس میں تلاش کرنے کے لیے وجہ کیا ہے، وہ کیوں ان کی پیروی کرتے ہیں. مفعول بھی تو آ گیا نا یہ اس کا، یہ ٹھیک ہے، اتباع کرتے ہیں اس کی جو وہ ہے. تو ماں کے بعد یہ جو جملہ ہے اس کی کیا پوزیشن ہوئی؟ صلہ، کیونکہ ماں اسم موصول ہے نا، تو صلۃ الموصول. ٹھیک ہے. اور ابتغاء یہاں پہ اس کو بولیں گے مفعول لاجلی. مفعول لاجلی ہی یا مفعول لہو دونوں نام ہیں. یہ ریزن کے لیے، یعنی جو ریزن ہوتی ہے اس کام کو کرنے کی نا، تو اتباع کرنے کی جو ریزن ہے مشابہات کو وہ بتائی جا رہی ہے. تو وہ ریزن کیا ہے؟ فتنہ.
آگے پھر الفتنتی، فتنے کی تلاش. اچھا یہ اب ٹائم نہیں ہے تو اب اس میں جتنے مرکب اضافی استعمال ہوئے نا، جیسے یہ والا آ گیا، پیچھے بھی تھا ایک یہ والا، تو اس کو آپ نے دیکھ کے آنا ہے. یہ مرکب اضافی والا جو یاد ہے جو ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ رول، وہ آپ نے ضرور دیکھ کے آنا ہے. تو انشاءاللہ ان کو ہم کریں گے، پہلے سے کر کے آئیے گا، پھر ذرا ٹائم کم استعمال ہو رہا. الکتاب بھی اوپر استعمال ہوا ہے، تو جتنے مرکب اضافی ان کو کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے چلیں. تو الفتنتی مضاف الیہ، وابتغاء واو حرف عطف، ابتغاء پھر معطوف اسی کے اوپر، تأویلہ اس کی تعویل. کہوں گی تعویلی ہی بھی مرکب اضافی ہے لیکن یہ ضمیر کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی بے شک دیکھ کے آئیے گا. یہ ہو گیا معطوف اس کے اوپر، ابتغاء الفتنتی وابتغاء تعویلہ، تو یہ اس کے اوپر مرکب مضاف الیہ. اچھا اور نہیں یعلم جانتے اس کی تعویل مگر اللہ. یعلم فعل مضارع کا صیغہ، تعویلا منصوب، کیوں کیا نہیں جانتے، تعویل مفعول بھی، الا حرف استثناء ملغا، اللہ اسم جلالہ، اس کی کیا پوزیشن ہے، مرفوع ہے، فاعل. ٹھیک ہے فاعل. تو بہرحال اللہ اسم جلالہ فاعل، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ایکسیپٹ کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو آپ کے اگر اس کو ہم حالیہ بنے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو پھر ذو الحال کہاں ہے اس کا، صاحب الحال، یہ جملہ حالیہ اگر ہے تو اس کی دوسری رائے استئنافیہ بھی اس کو کہا گیا ہے، لیکن بہرحال تو اس کا ذو الحال پھر کہاں ہم نکالیں گے اگر یہ حالیہ جملہ ہے تو بتائیں. چلیں سوچئے گا پھر بعد میں آگے دیکھتے ہیں. والراسخون، واو یہ کون سا واو ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ واو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ واو ہے. عطف، اگر یہ عطف کا ہے تو کس پہ عطف ہے، پیچھے والے جملے پہ ہی ہوگا نا، ظاہر ہے اس پہ. ٹھیک ہے تو پھر کیا معنی ہوگا، اور نہیں جانتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اللہ کے سوا کوئی اس کی تعویل نہیں جانتے، اور علم راسخ لوگ یعنی وہ اور یہ جانتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ معنی ہے. اور اگر یہ استئنافیہ ہے، ٹھیک ہے یہ والا واو، تو یہاں سے پھر نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور علم راسخ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ تفاسیر میں بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ پھر تدبر میں ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نا، کیونکہ اس کے اندر دو قسم کی معنی آ جاتے ہیں اور دونوں سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، دونوں سے بہت فرق پڑتا ہے معنی کے اعتبار سے. اس لحاظ سے وقف کہاں کرنا ہے یہ ایک باقاعدہ رول ہے. تو یہ انشاءاللہ تفسیر کا پوائنٹ ہے، اس کو ہم وہاں دیکھیں گے. یہ آگے دیکھیں والراسخون، واو کو استثنافیہ مانے تو پھر یہ الراسخون کی پوزیشن کیا ہوئی، مبتدا. فی العلمی جار مجرور، متعلق خبر، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہاں ہے، محذوف. اس کے اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں. یقولون پھر آگے نیا جملہ استعمال ہو رہا ہے. چلیں اب اس کوئی بات نہیں، اتنا پارٹ رہ گیا ہے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ایزیلی اس کو ہم کر لیں گے نیکسٹ کلاس میں. یہ اتنا اس کو کر کے گرامر اس کی یعنی تحلیل، اور پھر اس کے بعد تدبر کریں گے. اب آپ اپنا کلاس ورک نوٹ کر لیں اس آیت کے حوالے سے. اس آیت کا کہتے ہیں نا یہ بیس ہے ہمارے قرآن کو پڑھنے کی، یہ بیس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بتا دیا گیا نا کہ بھئی قرآن کے اندر کیا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے یہ آیت پتہ ہونی چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے اب اس کے اندر آپ کے لیے جو کام ہے، ایک تو آپ نے جتنے بھی مرکب اضافی ان کو دیکھ کے آنا ہے، پھر اس کے بعد یہ جو رول ہے کہ مبتدا اور پھر اس کی جو صفت آ جاتی ہے یہ تھوڑا بہت اس کو دیکھ کے آئیں. پھر اس کے بعد یہ والا جو ٹاپک ہے آگے جو، ہاں یہ واو آپ کہہ رہے ہیں حالیہ ہے، اس اعتبار سے یا اس کو استئنافیہ کو لیں، اور یہ والا فعل کس ٹائپ کا ہے، کون سی والی فارم ہے، یہ بھی دیکھائیے گا. تو جو بھی پوائنٹ آپ کر سکتے ہیں نا یہ آپ
ڈسکس تھے، لیکن بیسیکلی جو مغنی والی چیزیں وہ ضرور دیکھ کے آئیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہم اسی کے اوپر تدبر کریں گے، اگلی آیت پہ نہیں جا سکیں گے کیونکہ اس پہ بہت لمبی بات ہونی ہے، اس کے ایک ایک حصے کو ہم نے دیکھنا ہے، ہر جملے کو. تو یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ کلاس میں اس پہ پورا، لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم پورا کمپلیٹ کریں گے. پھر اس کے ہاں شاباش، یاد کروا دیا آپ نے، حروف، جو حروف استعمال ہوئے نا ان کو ضرور دیکھ کے آئیے گا. لانگ کے علاوہ اس کے اندر اتنی لانگ نہیں ہے جتنا معنی کے اعتبار سے اس کے اندر باتیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے جو پوائنٹ بتایا گیا. تو اس میں جتنے حروف ہے نا، جیسے اعلیٰ اوپر استعمال ہو رہا ہے، فی ہے اور من ہے، جتنے بھی ہیں سب کو ضرور چیک کر کے آئیے گا. چلیں پھر یہاں پہ ہم اب دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.